جی وہیں سے دوبارہ جی. تو مشق کرنی ہے تختی نمبر 6 کی مشق ہے حرکات ہم نے پڑھ لی, تنوین ہم نے تنوین پڑھ لی, اس کی مشق. اور کیا چیز پڑھی ہے؟ مخارج. کیا پڑھے ہیں؟ تو ہر حرف کے مخرج کا خیال کر کے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے کہ کسی حرف کا مخرج غلط نہ ہو. تو اس کے اندر حرکات اور تنوین کے ساتھ مزید کیا چیز لکھنی ہے آپ نے؟ مخارج کی مشق. کس کی؟ یہ نوٹ کرنے ہیں مخارج کو. اور چوتھی چیز اور کیا ہے؟ موٹے حروف. مقصد توجہ دلانا ہے جی. کیا ہے بھی چوتھی چیز؟ موٹے حروف کا خاص خیال کر کے اس کی بھی مشق کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد اس کے پڑھنے کا طریقہ, ہجا کا طریقہ کیا ہے؟ ہجا کے طریقہ میں پہلے 2 حرفوں کا نام لیں گے ہجا کے اندر, پھر ان دونوں کو ملائیں گے, پھر تیسرے حرف کا نام لیں گے اور پھر پیچھے سے پڑھ کر اس کو ملائیں گے, پھر چوتھے حرف کا نام لیں گے تو پھر پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے. ہجا کا طریقہ یہی ہے, اصول بڑی کتابوں میں یہ لکھا ہے. آپ پڑھیں گے اس کو کیسے. اس کے اندر جو ممکنہ غلطی ہو گئی عرض کر دیتا ہوں. اکثر ہجا کرتے وقت بچے غلط پڑھتے ہیں. حمزہ زبر آ, با زبر با, آ با, دا دو زبر دن, آبادن. تو ہجا کے اندر حرکات کو ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ حرکت کو کھینچنا نہیں. اب صحیح پڑھیں گے یہ طریقہ. حمزہ زبر آ, حمزہ زبر آ, با زبر با, با زبر با, آبا, آبا, دال دو زبر دن, دال دو زبر دن, آبادن, آبادن. اور اہم بات کیا تھی ہجا کرتے وقت حرف کا نام یہ ہر تختی کے اندر اس کا کیا رکھنا ہے جی. وقف کیسے کریں گے؟ آبادا, آبادا. لفظ استعمال کرنا ہے وقف. کیا لفظ استعمال کرنا ہے جی؟ وقف کون تھا جب اس پر بریک لگائیں گے تو فا بھی ساکن قاف بھی ساکن دونوں. تو وقف کیا پڑھیں گے؟ صبح جب کہتے ہیں آگے وقف تو اس کو رہنے دیں, صرف وقف کا لفظ کہنا ہے وقف جی. حمزہ زبر آ, حمزہ زبر آ, ہا زبر ہا, ہا زبر ہا, آہا, آہا, دال دو پیش دن, دال دو پیش دن, احدن, احدن, وقف, وقف, احد, احد, حمزہ زبر آ, حمزہ زبر آ, خو زبر خو, خو زبر خو, موٹا حرف آ گیا, آخو, آخو, حمزہ بریک خوا موٹا, آخو, آخو, دال زبر ذا, دال زبر ذا, ذا ٹیڑھا نہ ہو جائے, ذا, ذا, آخوذا, 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 موٹا بریک, وقف, وقف, آخوذ, آخوذ, آذینا, آذینا, وقف, وقف, آذین, آذین, آماغو, آماغو, را کو موٹا کرنا ہے, باقی دو اور بریک, آما, اور اس کو ایما ٹیڑھا بھی نہیں کرنا, آماغو, آماغو, وقف, وقف, آماغو آماغو. جی. آگے ہجا کیسے؟ حمزہ زبر آ, حمزہ زبر آ, نون زبر نا, نون زبر نا, آنا, 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 وقف, وقف, آنا. آنا. جی. اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے پڑھا نون. اس کا کیا مطلب ہے؟ پڑھا نون کا کیا مطلب ہے؟ کئی اس کو سمجھتے ہیں کہ نون کو پڑھنا ہے. اب سوال نہیں آ رہا, جواب عرض کر دیتا ہوں اس کا جواب. یہ پڑھا ضد ہے کھڑا کی. کس کی ضد ہے؟ کھڑا کی. کوئی چیز جیسے اب یہ چیز ہے نا, تو مثلا پین ہے جی, یہ پین کیا ہے؟ کھڑا. اور یہ کیا ہے؟ بڑا. جی. تو یہ پین کھڑا ہے, یہ پین پڑا ہے. اسی طرح یہاں پر آنا کے ساتھ جو لکھا ہوا ہے پڑا نون کا مطلب کہ نون, الفاظ لکھ لینا, نون لکھا ہوا تو ہے کھڑا, یہ اسی ساتھ لکھا ہوا ہے.
نون لکھا ہوا تو ہے کھڑا، لیکن اس کو پڑھنا ایسے ہے جیسے پڑھا، یعنی بغیر نون، بغیر الف کے۔ اس کو پڑھنا ایسے ہے جیسے پڑھا، یعنی بغیر الف کے۔ یہ اس پڑھا نون کا مطلب ہے، سمجھ آ گئی نا جی۔ اور وقف میں یہ آگے قاعدہ اصول پڑھیں گے کہ وقف رسم کے تابع ہوتا ہے، لکھائی کے تابع ہوتا ہے۔ الف جو کہ لکھا ہوا ہے ویسے پڑھنے میں نہیں آتا، لیکن وقف میں یہ الف پڑھا جاتا ہے۔ یہ وقف میں الف ہو، جب ملا کر پڑھیں گے تو ہجا کی صورت میں تو ہم پڑھیں گے اس کو آنا، وقف کریں گے تو پڑھیں گے انا، وقف کریں گے تو انا۔ تو اس کا اصول کیا ہے؟ وقف رسم کے تابع ہے، یعنی وقف میں حرف کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے لکھا ہوا ہوتا ہے، وقف رسم کے تابع ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا ایک بات ہے، اب اسی طریقے سے اس تختی کے اندر باقی حروف کا خیال رکھ کے پڑھنا ہے۔ اس کے اندر وقف کے حوالے سے کون کون سے وقف ہوتے ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں۔ ابداً میں جو پہلی صورت ہے اس میں وقف بالابدال ہے۔ کون سا وقف ہے؟ وقف بالابدال کی تعریف کیا ہے؟ نوٹ کر لیں۔ دو زبر کی تنوین کو الف سے تبدیل کر کے پڑھنا۔ دو زبر کی تنوین کو وقف میں الف سے تبدیل کرنا، یہ تبدیل کر کے پڑھنا۔ دو زبر کی تنوین کو وقف میں الف سے تبدیل کرنا، الف سے تبدیل کرنا۔ اگرچہ اس کو تفصیل وضاحت کے ساتھ آنا، اگرچہ دو زبر کی تنوین کے بعد الف لکھا ہوا ہو، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اگرچہ دو زبر کی تنوین کے بعد الف لکھا ہوا ہو، جیسے آبادن لکھیں، جیسے آبادن الف آگے لکھا ہوا ہے، الف لکھا ہوا ہے۔ یا لکھا ہوا ہو، دوسری صورت یا لکھا ہوا ہو، جیسے ہدن، قوان، جیسے یا لکھا ہوا ہو، ہدن۔ اس کا وقت بھی کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ میں نے اگرچہ کے اندر بات کر دی۔ اگرچہ اس کے بعد الف لکھا ہوا ہو پھر بھی الف سے وقف ہوگا، یا لکھا ہوا ہو پھر بھی ہدن کا وقف کس کے ساتھ ہوگا؟ الف کے ساتھ ہوگا۔ تیسری صورت، دو زبر کی تنوین کے بعد تیسری صورت یا کچھ بھی نہ لکھا ہوا، تیسری صورت کیا ہے؟ کچھ بھی نہ لکھا ہوا ہو، جیسے ماءن، جیسے ان، جہاں حمزہ کی دو زبر کی تنوین ہے اس کے بعد کچھ بھی نہیں لکھا ہو، ماءن کچھ بھی نہیں لکھا ہو، لیکن وقف اس کا بھی کس کے ساتھ ہوگا؟ الف کے ساتھ۔ تو یہ وقف بالابدال تفصیل کے ساتھ سمجھ آ گیا کہ چاہے وہ دو زبر کی تنوین کے بعد الف لکھا ہوا ہو پھر بھی وقف الف کے ساتھ ہوگا، یا لکھا ہوا ہو ہدن کی صورت میں پھر بھی وقف الف کے ساتھ ہوگا، چاہے کچھ بھی نہ لکھا ہوا ہو جیسے ماءن تو پھر بھی وقف الف کے ساتھ ہوگا۔ اس کا نام ہے وقف بالابدال۔ کیا نام ہے؟ ایک صورت یہ آ گیا۔ دوسرا احدن، یہاں وقف کیا ہم نے احد، اس کا نام ہے وقف بالاسکان۔ کیا نام ہے جی؟ وقف بالاسکان۔ تعریف کیا ہے؟ آخری حرف کو ساکن کرنا۔ وقف بالاسکان کیا ہے؟ آخری حرف کو ساکن کرنا، باب فعل سے ہے ساکن کرنا۔ وقف بالاسکان کہاں کہاں پر ہوتا ہے؟ جو عموماً عوام الناس کے لیے، بچوں کے لیے آسان ہو، سب کے لیے وہ لکھوا رہا ہوں، اس کی نشانیاں کہاں کہاں پر ہوتا ہے۔ عموماً تو ہم نے جو یاد کیا ہوا تینوں حرکتوں میں زبر زیر پیش میں ہو جاتے ہیں،
میں تفصیل کے ساتھ تھوڑا سا عرض کر رہا ہوں. وقف بالاسکان زبر میں زیر پیش دو زیر دو پیش کھڑی زیر الٹی پیش، ان تمام میں کیا ہوتا ہے؟ وقف بالاسکان ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بھائی؟ وقف بالاسکان. تیسرا وقف یہاں پر تیسرا وقف پھر وقف بالابدال ہے، اور وہ با و تن کی صورت میں وقف کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ با و. یہ اس کا نام بھی کیا ہے؟ وقف بالابدال. تعریف کیا ہے؟ گول تا کو وقف میں ہا سے تبدیل کرنا. گول تا کو وقف میں ہا سے تبدیل کرنا، جیسے با و. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آ گئی جی. تو باقی اس کی جو ادائیگی کی جو مشق ہے اس کا خاص وقت توجہ دینا. میں موٹے روپ پھر تھوڑے سے پڑھ دیتا ہوں. خوشیہ آپ موٹا کریں گے. خوشیہ وقف خوشی، اس کو خوشیش نہیں پڑھیں گے، خوشی یا بندہ بن جائے. خوشی خولا خو موٹا لام بری خولا کو خولی کو وقف خولی کو. باقی بعض جگہ پہ حروف قلقلہ آخر میں آ رہا ہے، وہاں پر قلقلہ ہو رہا ہے. یہ تفصیلات انشاءاللہ بعد میں آتی رہیں گی. رقابتن وقف رقابہ طوان. یہاں غلطی ہوتی ہے اکثر طوان پڑھ جاتا ہے تو آپ کو زیادہ لمبا کر دیتا ہے، تو حرکت ہے پیش کی اس کو لمبا نہیں کرنا. طوان وقف طوا. قوریہ یہاں حمزہ ساکن ہو جائے گا وقف میں تو پڑھیں گے جھٹکے کے ساتھ. قوری یہ توجہ والی بات ہے. قوریہ وقف قوری جی. کوفوان فا کا توجہ دلائی تھی. کوفوان وقف کوفوا